السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقفوہم انہم مسئولون۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم دست منع میرا، اے خدا جو خدا بینو خدا دان مددے، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ سازی درد منداں، غریبوں کے غم گسار، فقیروں کی سرور، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل خلق الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فکا، در اللہ الملمون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آبو گلے انبیاء جانو دل اسفیاء، مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل عرس حضور سیدی احمدی سرکار رحمت اللہ علیہ کے موقع پر سیدی سندی مرشدی آقائی و مولائی سرکار سید رزق اللہ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے۔ حضرت پیر طریقت سید محمد قادری باپو نے بہت اور ان کے سب رفقا نے بڑا خوبصورت انتظام کیا تھا، لیکن
موسم کی مخالفت نے ہمیں میدان سے ہال میں منتقل کر دیا. جب بارش ہوتی ہے تو محفل رکھنے والے کچھ مایوس ہوتے ہیں، لیکن مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی کسی اچھے کام کے شروع یا اخیر میں یا کرتے وقت بارش ہو تو سمجھ لو کہ اس کام کو اللہ نے قبول کر لیا. غوث پاک کے شہزادوں کے کام قبول نہ ہوں گے تو پھر کس کے کام قبول ہوں گے؟ اس لیے یہ محفل مقبول ہے انشاءاللہ، اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. وقت بہت زیادہ ہوا بارش کی وجہ سے، اس لیے میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، تھوڑی سی تمہید کے بعد اپنی اصل عنوان کی طرف آنے کی سعادت حاصل کروں گا. اس وقت امت مصطفیٰ منتشر ہے، انتشار کا شکار ہے. ہر گھر میں انتشار ہے، ہر محلے میں انتشار ہے، ہر ملک میں انتشار ہے، اور ہر شریف آدمی یہ چاہتا ہے کہ انتشار ختم ہو اور امت متحد ہو. گھر متحد ہوں گے تو محلے متحد ہوں گے، محلے متحد ہوں گے تو ملک متحد ہوں گے، شہر متحد ہوں گے. اور یہ جو نقطہ اتحاد ہے، یہ جو نقطہ اتحاد ہے وہ نبی اور آل نبی کی محبت ہے. اگر اس امت کو نبی اور آل نبی کے عشق پر دعوت دی گئی تو ہم پوری امت کو متحد کر سکتے ہیں. اور یہ محبت اتنی قیمتی اور اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میدان محشر کا جو آخری سوال رکھا ہے، وہ آخری سوال ہے نبی اور آل نبی کی محبت. انسان ہر سوال کا جواب دے دے. نمازی تھا؟ ہاں تھا. داڑھی رکھی تھی؟ ہاں رکھی تھی. روزے رکھے تھے؟ ہاں رکھے تھے. زکوٰۃ دی تھی؟ ہاں دی تھی. حج پڑھے تھے؟ ہاں پڑھے تھے. سب کچھ کیا تھا. سارے سوال کا جواب دینے کے بعد پھر ارشاد ہوگا وقفوہم انہم مسئولون. اب ان کو روکو اور ان سے ایک سوال اور کرو. میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، بہت توجہ سے سننے کی بات ہے کہ سارے سوال کا جواب دیا، پڑوسی کا حق ادا کیا، ماں باپ کا حق ادا کیا، بہنوں کا حق ادا کیا، بھائیوں کا حق ادا کیا، سب کچھ کر لیا، لیکن پھر بھی ابھی اس کو جنت ملنی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وقفوہم انہم مسئولون. ان کو روکو اور ان سے پوچھو. اب آخری سوال کیا پوچھا جائے گا؟ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کون سا سوال ہے جو میدان محشر میں سب کو روک کر آخری سوال پوچھا جائے گا، اور اسی آخری سوال کے بعد جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. تو فرماتے ہیں علی اور اولاد علی کی محبت کے متعلق پوچھا جائے گا. سب تو کرتا تھا لیکن علی کے بارے میں کیا خیال تھا، اور اولاد علی کا اس نے حق کیا ادا کیا تھا. نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد محبت علی کتنی قیمتی چیز ہے. جو ہے وہ علی مرتضیٰ کی اولاد کی محبت کتنی قیمتی شے ہے کہ اگر اس سوال کے جواب میں کامیاب ہوا تو جنت ملے گی، ورنہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جنت مل نہیں سکتی. عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، مگر پھر بھی جہنم کے اندر گھسیڑ دیے جائیں گے. اور کیا کہہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ذق انک انت العزیز الکریم. بہت دنیا میں عزت دار بنتے تھے، یہ چکھو اپنا عذاب، اور جہنم کے عذاب کے اندر ٹھونس دیا جائے گا. اس سے پتا چلا کہ محبت علی اور محبت اولاد علی کتنی قیمتی چیز ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا سرمایہ نبی اور آل نبی کی محبت کو قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
تین حرمتیں ہیں، جو تین حرمتوں کا لحاظ کرے گا. میں بہت اختصار میں، ارادہ تو تھا تفصیلی گفتگو کا، لیکن اختصار میں اس لیے کہ موسم جو ہے وہ پروگرام کی حمایت میں نہیں ہے، کبھی بھی بارش مزید ہو سکتی ہے، لوگ باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے جلدی جلدی اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں. بہت توجہ سے سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین حرمتیں ہیں، جو ان تین حرمتوں کا لحاظ کر لے اللہ اس کی دنیا بھی بہتر کر دے گا اور اللہ اس کی آخرت بھی بہتر کر دے گا. پتہ چلا تین حرمتوں کا خیال کرنا ہے بس. اگر آپ نے تین حرمتوں کا خیال کر لیا، حضور گارنٹی دے رہے ہیں، اللہ کے رسول ضمانت دے رہے ہیں. آقا فرماتے تین حرمتوں کا خیال کرو، اللہ تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے گا اور تمہاری آخرت بھی بہتر کر دے گا. دنیا بہتر ہونے کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے. کوئی 8 گھنٹہ محنت کر رہا ہے، کوئی 10 گھنٹہ محنت کر رہا ہے، کوئی 12-14 گھنٹہ محنت کر رہا ہے. زندگی میں لوگ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جانوروں کی طرح محنت کرتے ہیں دنیا سنور جائے. لوگوں کی گداگری کرتے ہیں دنیا سنور جائے. 25-25 سال تک کے علم حاصل کرنے کے لیے، ڈگریوں کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں دنیا سنور جائے. اللہ اکبر. آخرت میں تو ابھی ہم نے قدم نہیں رکھا، پتہ نہیں آخرت کا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں تین چیزوں کی حرمت کا خیال کرو، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا. اور یہ بھی فرمایا اگر تم نے ان حرمتوں کا لحاظ نہیں کیا تو اللہ تمہاری دنیا کو بھی برباد کر دے گا اور تمہاری آخرت کو بھی برباد کر دے گا. وہ تین حرمتیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز حرمت اسلام ہے. اسلام کی حرمت کا خیال کرو. حرمت کا مطلب کیا؟ اسلام کی عزت کرو، اسلام کی قدر کرو، اسلام کا احترام کرو. اسلام کا احترام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی دکھنے والی شخصیت تو ہے نہیں کہ آئے تو آپ کھڑے ہو جائیں، آپ ان کے ہاتھ چومیں. ظاہر سی بات ہے اسلام ایک مذہب کا نام ہے، اسلام دین کا نام ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں. پہلی چیز اگر دنیا اور آخرت کو بہتر کرنا ہے تو حرمت اسلام کا خیال کرو. حرمت اسلام کا خیال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں اسلام کا قانون آ جائے پھر اپنا دماغ مت چلانا، اپنا فائدہ مت دیکھنا، اپنا نفع اور نقصان نہ دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ اسلام کی حرمت کیا ہے. مثال کے طور پر اسلام نے جھوٹ بولنے کو حرام قرار دیا ہے، بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا مگر کبھی جھوٹ مت بولنا. اللہ اکبر. اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا مگر کبھی زنا کے قریب مت جانا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ اس لیے کہ یہ فحش راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ بہت برا راستہ ہے. قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اتنی نفرت دلائی گئی، یعنی زنا کے قریب جو چیزیں لے کر کے جاتی ہے، بدکاری کے قریب جو چیزیں لے کر جاتی ہے، کسی لڑکی کا لڑکے کو دیکھنا، کسی لڑکے کا لڑکی کو غلط نظر سے دیکھنا، لمبی لمبی گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، ہنس ہنس کے ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنا، یہ بدکاری کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. حرمت اسلام کا خیال کرو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. دنیا اور آخرت سنورنے کا نصاب کتنا مختصر ہے، صرف 3 حرمتوں کا احساس کر لو. اللہ اکبر. آج ہمیں حرمت اسلام کا احساس ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک اتنا بڑا مجمع، بارش کے باوجود بھی لوگ کھڑے ہوئے، بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں کیا اسلام کی حرمت کا لحاظ ہے؟ اللہ اکبر. انسان چند سکوں کے عوض اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے. ذرا غور تو کریں، وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے، وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے جو چپل بیچتے وقت تو جھوٹی قسم کھا لے اللہ کے نام کی، جو سبزی بیچتے وقت تو جھوٹی قسم کھا لے اللہ کے نام کی، جو سود اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ان کو اللہ اکبر دال روٹی حلق کے نیچے نہیں اترتی، اچھے کھانوں کی وجہ سے یہ حرام کاروبار کی طرف پڑ گئے ہیں. زمین پر سونے کی بجائے نرم گدوں پر سونے کی لالچ نے اس قوم کو حرام لقمے کی طرف ڈال رکھا ہے. اور سے احمدی سرکار میں آنے والوں
سن لو، جب تک کہ حرمت اسلام کا خیال نہیں کرو گے اس وقت تک کہ نہ دنیا کامیاب ہو سکتی ہے نہ آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر حرام کاروبار کر کے بھی بولو بے چین ہو کہ نہیں، بے قرار ہو کہ نہیں؟ اتنا کماتے ہو پھر بھی بے چینی ہے، اتنا کماتے ہو پھر بھی بے قراری ہے۔ اللہ اکبر، لوگ آج تم سے ملک کی وفاداری کی سند پوچھتے ہیں، وجہ اس لیے کہ تم نے اسلام کی حرمت کا خیال نہ کیا، لوگ تمہاری وفاداری پر شک کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک کہ تم اسلام کے وفادار تھے لوگ تم سے وفا کی سند لے کر جاتے تھے، جب سے حرمت اسلام کو پامال کیا ہے لوگ تم سے وفا کی سند پوچھتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے یہی ملک ہندوستان ہے جہاں 1000 سال تک کم و بیش بلا شرکت غیر کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت رہی ہے۔ دلی کا تخت و تاج مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کے پیروں کے نیچے پامال ہوتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن وہ لوگ کون تھے؟ حرمت اسلام کا ان کو کتنا خیال تھا؟ اللہ اکبر، آج کوئی جوان تھوڑے سے پیسے آ جائے تو پہلی بیوی سے دل نہیں بھرتا، افیئر کے چکر میں پڑ جاتا ہے، حرام تعلقات کرنے لگتا ہے۔ آج کسی کی فیکٹری شروع ہو جائے تو اللہ اکبر دوست تو بدل جاتے ہیں، ارے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو بڑے دقیانوسی لوگ ہیں، یہ تو پرانے سوچ کے لوگ ہیں۔ دولت آنے پر مسلم دوستوں کا ساتھ چھوڑ کر کے ملحدین اور مشرکین کو دوست بنایا جاتا ہے۔ دولت آنے پر مسلم محلوں کو چھوڑ کر کے غیروں کے محلے کی طرف کوچ کیا جاتا ہے۔ ارے یہاں تو کچرا پڑا رہتا ہے، ارے یہاں تو بچے ننگے گھومتے ہیں۔ تسلیم کیا کہ کچرا پڑا رہتا ہے، محلے صاف ہونے چاہیے، مگر سن لو مسلم محلوں کا کچرا چند ہاتھوں کو اٹھانے سے پھینکا جا سکتا ہے، چند چلو پانی سے دھل کے پاک کیا جا سکتا ہے، مگر شرک کی گندگی جس محلے میں ہے 7 سمندروں کا پانی بھی اس گندگی کو دھل نہیں سکتا۔ دکھنے والے کچرے سے نفرت کر رہے ہو اور نہ دکھنے والے شرک سے تم نفرت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، سوچ بدل رہی ہے، فکر بدل رہی ہے، انداز زندگی بدل رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حرمت اسلام، تھوڑی سی دولت آئی خدا کے باغی ہو گئے، تھوڑی سی دولت آئی علماء کے باغی ہو گئے، تھوڑی سی دولت آئی لوگوں پر اعتراض کرنے لگے۔ کوئی سادات پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی علماء پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر کہہ رہا ہے۔ دولت آنے سے سوچ بدلتی ہے، کیا ہوا؟ ذلیل ہو گئے، دنیا میں بھی عزت کما نہ سکے، آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا۔ آئیے، مسلمان کتنا حرمت اسلام کا خیال کرتا تھا، اور جب تک حرمت اسلام کا خیال کیا تم نے، تم بادشاہ تھے، تم آقا تھے، تم تاجدار تھے، تم دینے والے تھے، لینے والے نہیں تھے۔ مشہور واقعہ ہے، عرس کی نسبت سے عرض کر رہا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ جب ہمارے مرشد قطب الاقطاب سیدنا بابا قطب الدین بختیار کاکی دنیا سے جانے لگے تو آپ نے دنیا سے جاتے جاتے وصیت کی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ بتاؤں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کو موت کا وقت بھی اللہ بتا دیتا ہے کہ تو آنے والا کب ہے۔ یہی فرق ہے دنیا دار کے مرنے میں اور دیندار کے مرنے میں۔ دنیا دار ایسے دبوچا جاتا ہے جیسے بلی کسی چوہے کو دبوچتی ہے، اس انداز سے دبوچا جاتا ہے موت کے۔ یہ تو میں نے صرف ایک تمثیل پیش کی، ورنہ یہ تمثیل کا مقام ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اور جب اللہ والا دنیا سے جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک کہ وہ جانے کی تیاری نہیں کرتا اس وقت تک قدرت اس کی موت کا فیصلہ نہیں کرتا۔ کیا خوبصورت موت ہے اللہ والوں کی، یہ تو ایک الگ سا عنوان ہے کہ اللہ والوں کی موت کتنی خوبصورت ہے۔ بلکہ میں نے تو اکثر لوگوں کو یہاں تک کہا، بار بار کہا کہ جتنا مزہ مدینے جانے میں آتا ہے اللہ والوں کو اس سے زیادہ مزہ مر جانے میں آتا ہے، کیونکہ مدینے منورہ جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ جان تو
जहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात। गुंबद देखो तो कोई हाथ आ करके हटा सकता है, लेकिन कब्र में गुंबद वाले को देखो तो ना कोई हटाने वाला है, ना कोई खलल पैदा करने वाला है, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला है। कितनी खूबसूरत जगह है, तू और मैं है, यार और मैं है, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। सुन्नी पागल थोड़ी है कि जो मौत के दिन उर्स मनाते हैं, सबके नहीं मनाते हैं। दुनियादार जो मिट्टी में मिलने के लिए जाता है उसका नहीं मनाते हैं, बल्कि वो दीनदार जो यार से मिलने जाता है उसका मनाते हैं। बल्कि एक जुमला और ऐड कर ले इसमें, जो तुराब बनने जाए उससे नहीं, उसका उर्स नहीं मनाते, जो बू तुराब से मिलने जाए उसका उर्स मनाया। इसलिए कि हमारा तो अकीदा है कब्र में सिर्फ हुजूर ही नहीं आते, बल्कि जिन जिन से मोहब्बत होती है उन से मुलाकात होती है। और ये कोई शायरी या मेरी अकीदत नहीं है, ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जैसा खातिमुल मुहक्किकीन और खातिमुल हुफ्फाज अपनी कुतुब में तरतीब के साथ अहदीस ला करके लिख रहा है कि वहां पीर मिलेंगे, पीराने पीर मिलेंगे, दस्तगीर मिलेंगे, और किस किस से मुलाकात होगी। यानी वो सिर्फ कब्र नहीं है, बल्कि वो तो मुलाकातों का एक गंजीना है। लेकिन किसको मिलेंगे? जिनको इश्क होगा, जो जिन लोगों ने गाने गाते गाते जिंदगियां गुजारी होगी। बहुत माजरत के साथ, इश्क किसी और से करने की आप बात करते हैं, लेकिन इश्क कर बैठे किसी और से। जाना कहीं चाहते हो, जाने की बात कहीं करते हो और जा कहीं चुके हो। ये हंसने की बात नहीं, ये दुख की बात है। रिस्कुल्ला शाह दादा के ऊपर जान कुर्बान है। कितनी जान कुर्बान की? पूरा वक्त तो आप गानों में कुर्बान करते हो, हैं? पूरा वक्त तो आप फिल्मों में कुर्बान करते हो, पूरा वक्त तो आप जो है वो सीरियल में कुर्बान करते हो। फेसबुक पर कितनी देर बैठते हो? रिस्कुल्ला शाह का जिक्र लेकर कितनी देर बैठते हो? जरा ये भी तो बताओ। बल्कि बड़ी माजरत के साथ आप तो रिस्कुल्ला शाह के जीने पर भी बैठकर फेसबुक चला रहे होते हो। जरा गौर तो फरमाएं। मेरे सामने बैठकर अगर मोबाइल देखो तो बताओ मेरी नाराजगी होगी कि नहीं होगी कि तू मुझे देखने आया है कि अब भी फेसबुक देखने के लिए आया है। और रिस्कुल्ला शाह सरकार के आंगन में बैठ करके अगर आप फेसबुक देख रहे हो तो रिस्कुल्ला सरकार नाराज नहीं होंगे? वो तो बोलो तो सही। गरीब नवाज की चौखट पे बैठ करके यूट्यूब देखते बैठ, अरे बुजुर्गों ने तो ये फरमाया कि जब अल्लाह वालों के सामने बैठो तो फिर किताब भी ना खोलो। जिनके सामने किताब खोलना बेअदबी है, उनके सामने फेसबुक खोलने की क्या मामला होगा। और फिर उसके बाद गेम, ये यहाँ नहीं बैठते छोकरों को मैंने देखा है, बल्कि मैंने तो हरम में भी छोकरों को गेम खेलते देखा, मदीने मुनव्वरा में देखा। अरे जहाँ किताब खोलने की इजाजत नहीं, मजहबी किताब खोलने की इजाजत नहीं। इसलिए कि हमारे मुर्शिद हुजूर तारिक उस सल्तनत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं कि अल्लाह वालों के चेहरे की जियारत वो इबादत है कि एक मर्तबा तर्क हो गई तो फिर उसकी कभी कज़ा नहीं हो सकती। ये वो चेहरे जिसकी जियारत की कोई कज़ा नहीं है, इसलिए जितना देख सकते हो देख लो इन चेहरों को, फिर इसकी कज़ा नहीं हो सकती। देखने वालों जी भर के देखो हमें, फिर न कहना कि अख्तर मियां चल दिए। इन आकाओं की चौखट पे आओ तो इन्हें तकते रहो, इसलिए कि इनके यहाँ आना ऐसा ही है जैसे हयात में आना है। हयात में आने वालों को जो बरकतें मिली थी दरे रिस्कुल्लाह से, वादे विसाल आने के बाद भी वही बरकतें मिलनी है। आप क्या समझते हो? आप मिट्टी के तोदे के पास नहीं आए, मिट्टी के ढेर के पास नहीं आए। सहाबा कह रहे हैं कि ये कब्र पर आना मिट्टी के तोदे और ढेर के पास, ये तो 1800 साल के बाद, ये तो 1857 के बाद के मौलवियों की उपज है जो कहते हैं कि ये मिट्टी के तोदे हैं। वरना जो असहाबे सुफ़ा के चबूतरे से जिन्होंने दीन सीखा था मुस्तफा जान रहमत से, वो हजरत सैयदना मेजबान रसूल अबू अय्यूब अंसारी रसूलुल्लाह के मजार पर आकर हुजूर के मजार से लिपट कर हुजूर को कुछ कह रहे हैं। इतने में मरवान आता है,
توجہ کرنا ذرا، یہی فرق ہے ابو ایوب اور مروان میں. توجہ، ابھی مروان کا نسب پڑھوں تو آپ کو برا لگے گا، لیکن آپ کے برا لگنے کا مجھے کوئی خیال نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ مروان کون ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مروان وہ ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ سب بیٹا پیدا کرتے ہیں، مروان کو اس کے باپ نے اپنا باپ بنا کر پیدا کیا ہے. اور مروان کا باپ تھا حکم. حضور علیہ السلام نے اس پہ لعنت کر کے اس کو شہر بدر کر دیا تھا، اور اس پہ لعنت کی تھی. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب حکم پہ لعنت کی تھی تو مروان اپنے باپ کی پیٹھ میں تھا، اس پہ بھی لعنت ہوئی اور اس پہ بھی لعنت ہوئی. مروان انسان کی شکل میں گرگٹ تھا، جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے ویسے مروان رنگ بدلا کرتا تھا. یہ وہی ہے جس نے امام حسن مجتبی کو رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہونے سے روکا، تلواریں چلائی امام حسن کے جنازے پر. اللہ اکبر. اس طریقے سے جنازے کو روکنے کے لیے تیروں کا سہارا لیا اور امام حسن کی آخری خواہش کو پورا نہ ہونے دیا. میں تو حیران ہوں یہ مروان کتنا پلید ہے. اللہ اکبر. آج دائیں بائیں سے آوازیں آتی ہیں مروان رحمت اللہ علیہ. میں نے کہا اچھا ہوا تم نے رحمت اللہ علیہ کہہ کر کے ہمیں بتا دیا کہ جب تمہارا رحمت اللہ علیہ ایسا ہے تو تمہارا لعنت اللہ علیہ کیسا ہوگا. ہاں تم نے بتا دیا. یہ ہمارا رحمت اللہ علیہ ہے جسے رزق اللہ کہتے ہیں، یہ ہمارا رحمت اللہ علیہ جسے غریب نواز کہتے ہیں، یہ ہمارا رحمت اللہ جسے احمدی سرکار کہتے ہیں، یہ ہمارا رحمت اللہ علیہ جسے دادا باپو کہتے ہیں، یہ ہمارا رحمت اللہ علیہ جسے غوث اعظم کہتے ہیں. ارے جب ہمارے رحمت اللہ علیہ ایسے ہیں تو ہمارے رضی اللہ عنہ کیسے ہوں گے؟ بہرحال نصیب کی بات ہے. کوئی کسی کو رحمت اللہ کہتا ہے، کوئی کسی کو رحمت اللہ کہتا ہے. ہمارے نزدیک تو مروان کوئی رحمت اللہ، وہ تو لعنت اللہ ہے. جی بہرحال تو حضرت میزبان رسول ہمارے نزدیک رضی اللہ عنہ ہے نا. ابو ایوب انصاری مزار رسول سے لپٹ کے اپنا حال دل سنا رہے. پیچھے سے مروان آتا ہے اور آ کر کے ان کو لات مارتا، صحابی کو لات مارتا. یہ مروان ہے. ہاں اگر کسی کو اہل بیت کی محبت ہضم نہیں ہوتی تو کم سے کم صحابہ کے ٹھیکیدار بنے ہو. اس پر تو دیکھو کہ مروان صحابہ کو لات مارتا ہے اور لات مار کے کہتا ہے اٹھو، اور جب کہتا اٹھو تو میزبان رسول گردن موڑ کر کہتے ہیں مروان میں مٹی کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں تو اپنے نبی کو اپنا حال دل سنانے کے لیے آیا ہوں. مسلک پتا چل رہا ہے مروانی مسلک کون ہے اور صحابہ کا مسلک پتا چل رہا ہے. جو مٹی کا ڈھیر کہے نا وہ مروانی مسلک پر ہے، اور جو حال دل سنانے آتے ہیں وہ میزبان رسول ابو ایوب انصاری کے مسلک پر ہے. یہ باتیں ہیں. اس لیے آپ کو مطمئن رہنا چاہیے آپ اس مسلک پر ہو جس کی تائید صحابہ کی فکر کر رہی ہے، آپ اس مسلک پر ہو جس کی تائید جو ہے اہل بیت کی فکر کر رہی ہے. تو بہرحال بات دور نکلی. عرض کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. جو اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا عرس منایا جاتا ہے. بہرحال تو قطب الاقطاب سیدنا بختیار کاکی کہتے ہیں میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری نماز جنازہ پڑھانے کی باری آئے گی تو میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے عشاء اور عصر کے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ جو ہوتی ہے غیر موقدہ وہ بھی اس نے نہ چھوڑی ہو، تکبیر اولا اس کی کبھی فوت نہ ہوئی ہو، اس نے کسی نامحرم عورت کا چہرہ جان بوجھ کر نہ دیکھا ہو اور اس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو. 4 شرطیں جس میں موجود ہوگی وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا. لوگ حیران ہو گئے پیر صاحب نے اتنی مشکل وصیت کر دی، لیکن پیر صاحب ہوتے ہیں. یہ وہ دور تو نہیں تھا نا کہ بچہ پیر بن جائے. یہ تو وہ دور تھا نا کہ سرکار غریب نواز نے اپنے خوبصورت اور حسین متقی پرہیزگار 4 بیٹوں کے باوجود اپنی گدی پہ جس کو بٹھایا اس کو قطب الدین بختیاری کاکی کہتے ہیں.
اپنی مسند پر اپنے بیٹوں کے ہونے کے باوجود اپنے خلیفہ کو بٹھانا، یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ والا کہا جاتا ہے، یہ مخلص لوگ ہیں نا، یہ ہیں۔ اور اپنے بیٹوں کی موجود، وہ بھی کیسا بیٹا، فخر الدین جیسا بیٹا، فخر ملت و دین جیسا بیٹا، حسام الدین جیسا بیٹا، ذرا غور تو فرمائے، اس ضیاء الدین جیسا بیٹا، ایسے بیٹوں کی موجودگی پہ ہوتے ہوئے سرکار غریب نواز نے، سرکار کیا بختیار کاکی کا مرتبہ ہے، غریب نواز کا 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرنے والے کا تنہا جانشین، جسے دنیا قطب الدین بختیار کاکی کہتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتاؤں، سرکار بختیار کاکی کا عمل یہ تھا کہ وہ ربیع الاول کے موقع پر میلاد النبی منایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میلاد منانا یہ 1857 کے بعد کی کسی مولوی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ میلاد منانا یہ وہ بزرگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے یہاں اسلام پھیلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ میلاد شروع سے چلا آ رہا ہے، جو اسلام لے کر آئے وہ میلاد بھی لے کر آئے، جو اسلام لے کر آئے وہ عرس بھی لے کر آئے، جو اسلام لے کر آئے وہ چادر گھاگھر بھی لے کر کے آئے۔ اس لیے جو اس کی مخالفت کرتا ہے تھوڑا اس کو خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، بدعات اور خرافات کی ہم حمایت تو نہیں کرتے، لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ جو اسلام لے کر آئے وہ عرس کا تصور لے کر آئے۔ غریب نواز ہو، سرکار بختیار کاکی ہو، بابا فرید ہو، سرکار نصیر ملت و دین خواجہ نصیر الدین چشتی ہو، حضرت اخی سراج ہو، مخدوم اشرف ہو، اسی طریقے سے صابر پاک ہو، محبوب الہی ہو، کس کا نام لیا جائے، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ بہرحال تو سرکار بختیار کاکی ربیع الاول شریف میں حضور کا میلاد مناتے تھے، اپنے نانا کا میلاد مناتے تھے۔ میلاد کے موقع پر انہوں نے خوشی میں محفل سما منعقد کر رکھی تھی، اور سما کی محفل میں علامہ احمد جامی کا شعر پڑھا جا رہا تھا، کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، کہ جو عشق کی خنجر سے قتل ہوتے ہیں ہر لمحہ اللہ ان کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اسی احمد جام کے شعر پر سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی روح نکل گئی۔ اللہ اللہ، یہ ہے سرکار قطب کے وصال کی تاریخ۔ تو آپ نے وصیت کی تھی، وصیت کی تو اب جنازہ کون پڑھائے گا بھائی؟ اتنی چار سخت سے سخت وصیتیں کون پڑھائے گا؟ کوئی آگے نہیں بڑھا، کون بڑھ سکتا تھا آگے؟ کوئی محدث، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی فقی، کوئی صوفی، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ لیکن آپ کو بتاؤں کون آگے بڑھا؟ یہ اپنی تاریخ ہے۔ جو آگے بڑھا وہ دلی کا بادشاہ تھا، اور دنیا اس کو سلطان شمس الدین التمش کے نام سے جانتی تھی۔ اور جب آگے بھی بڑھا تو اتراتے سینہ پھلاتے ہوئے آگے نہیں بڑھا، عاجزی کے ساتھ مرشد کا کفن ہٹا کے کہتا ہے حضور، جملے پہ غور کرنا، کیا خوبصورت جملہ کا شمس الدین نے، کہتے حضور آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر دیا۔ آپ نے پردہ کر کے ہمیں بے پردہ کر دیا۔ حضور اگر آپ بے پردہ نہ کرتے تو یہ پردے کو ہم اپنی قبر میں لے کر جاتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم تہجد کے پابند ہیں، ہم عصر اور عشاء کی سنت غیر موقدہ کے بھی پابند ہے، اور ہم تکبیر اولیٰ کے بھی پابند ہے، اور ہم جو ہے وہ کبھی کسی نامحرم عورت کو پوری زندگی ہم نے کبھی قصدن جان بوجھ کر کے نہیں دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد مصلی پہ کھڑے ہوئے تو کسی نے بازو پکڑ کے کہا پیر کی وصیت ہے، ایسے کسی کو کرنے نہیں دیں گے۔ بادشاہ آپ بادشاہ ضرور ہے لیکن مرشد کی وصیت توڑ نہیں سکتے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ ٹپک رہے تھے، اور مڑ کر کے کہا الحمدللہ میرے اندر یہ چاروں شرطیں موجود ہیں۔ پورے دلی کا، اکھنڈ بھارت کا بادشاہ حرمت اسلام کا اتنا خیال رکھتا ہے، اور یہاں تھوڑی سی دولت آتی ہے تو شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہیں۔ غلام ہے رزق اللہ شاہ کے اور ان کے نانا کے، اور بجاتے ہیں ڈی جے مشرکین کے طریقے پر۔ حرمت اسلام کہاں ہے؟ پہلی چیز دنیا اور آخرت سنورنے کے لیے حرمت اسلام ہے۔ ہم نے تو اسلام کی حرمت کو پامال کر دیا، بلکہ ایک جملے میں کہوں، جو کام یزید کرتا تھا وہی کام اب آپ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حرمت اسلام اس نے پامال کیا تھا۔ یہ تینوں صفتیں یزید میں تھی جس سے رسول اللہ روک رہے تھے۔ حرمت اسلام کو پامال کیا، زنا کیا، حرمت اسلام پامال کیا، شراب پی، اس کو پرموٹ کیا، حرمت اسلام پامال کیا، نامحرم کے ساتھ نکاح کو جائز کیا، بلکہ معاف کیجیے گا محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز کیا۔ محرم سے مراد بہن، بیٹی، پھپھی، خالہ، سوتیلی ماں، ان کے ساتھ نکاح کو حلال کیا۔
بلکہ اپنی خود کی سوتیلی ماں پر پاپ کی نظر ڈالے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو گالیاں دی, ایسی گالیاں دی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو کتاب میں لکھا ہے, جلسے میں وہ نقل کرنے کے قابل نہیں ہے, اس کو نقل نہیں, ہمت نہیں ہوتی کہ ام المومنین کو اس نے جو پلید نے گالیاں دی ہے اس کے وکیل کہاں ہے. اتنی عظیم وہ ام المومنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا, اس کو گالی دی, اور اتنی گندی گالی دی. استغفر اللہ, یاد آتا ہے تو کلیجہ کانپ جاتا ہے. اس لعنتی کو کس طریقے سے معاف کرے. اس کا ذکر آتا ہے تو جذبات قابو سے نکلتے ہیں کہ ہماری ام المومنین, ہماری ماں کو, رسول اللہ کی چہیتی زوجہ کو, جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا, اس کو گالیاں دے رہا, اور اس کے لیے لوگ اتنے نرم ہوں گے کہ اس کی حمایت کرنے لگے, اس کی حمایت میں اتر آئے. حمایت بھی تو دیکھو کس کی کر رہے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے پہلے دن سے کہا, حمایتی کرنے والوں جاؤ دعا کرتے ہیں تمہارا حشر اللہ یزید کے ساتھ کرے, اور ہمارا حشر حسین بادشاہ کے ساتھ. سبحان اللہ. اور کیا, کوئی ہمت نہیں کرتا اس پہ آمین کا. حمایت کرنے والا ہمت نہیں کرتا اس لیے کہ اس کو پتا ہے, اللہ اکبر, حمایت کرنے والے کی ہمت نہیں ہوتی آمین کرے, کیونکہ پتا ہے کہ جس کی حمایت کر رہا ہے اس کے خود کے بیٹے نے اس کی حمایت نہیں کی ہے, جائز بیٹے نے حمایت نہیں کی ہے. 14ویں صدی میں یہ ناجائز بیٹوں کی ہمت کیسے ہو گئی حمایت کرنے کی. حرمت اسلام کو اس پلید نے پامال کیا, اور آج آپ وہی کام کر رہے ہو. بہت معافی کے ساتھ, اگر حرمت اسلام پامال کر رہے ہو تو کل قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہ سکے گی. مسجدوں کو ویران کرنے والوں, حرمت اسلام پامال ہو رہی ہے تم سے. جمعہ کی نماز میں خطبے کے ٹائم پہنچ کر کے وضو کرنے والوں, حرمت اسلام پامال ہو رہی ہے تم سے. ٹوپیاں پہننے میں تمہیں شرم آتی ہے, حرمت اسلام پامال ہو رہی ہے تم سے. سود کے دھندے کرنے والوں, بیاج کے دھندے کرنے والوں, شراب بیچنے والوں, نشہ بیچنے والوں, گانے سننے والوں, فلمیں دیکھنے والوں, حرمت اسلام پامال ہو رہی ہے. بہت لمبا عنوان ہے, اس پہ بس کرتا ہوں. تو جو 3 حرمتوں کا خیال کرے, دنیا سورے گی آخرت سورے گی. جو اس کا خیال نہیں کرے گا دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. فرمایا پہلی حرمت اسلام کی, دوسری حرمت تمہارے رسول کی, نبی کی حرمت, نبی کی تعظیم, نبی کا احترام, نبی کی عزت کا خیال ہو. آج وہ حرمت رسول بھی پامال ہو رہی ہے. کتنی پامال ہو رہی ہے صرف اشارہ کرتا ہوں اور گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں. میں نے کہا نا پہلے کہ وقت میں گنجائش کم ہے, موسم پروگرام کی حمایت میں نہیں ہے, کیونکہ پھر اس کے بعد کا عنوان تھوڑا سا طویل ہے, اس لیے میں اس کو نبی کی حرمت کسے کہتے ہیں, یعنی اس کائنات میں سب سے زیادہ جس کی عزت کی جائے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس اتنا کہوں گا, اس سے زیادہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور حضور کی عزت کتنی کی گئی, یعنی کم سے کم حضور کی عزت اللہ نے بتا دی کہ اتنی کرو, اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے یہ تمہارے عشق پہ چھوڑ دیا. تو کم سے کم کتنی کرو, وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ, یعنی ان کی صرف تعظیم نہ کرو بلکہ تعزیر کا, وَتُعَزِّرُهُ, ان کی تعزیر. تعزیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعزیر کا مطلب ہوتا ہے توڑنا. تعزیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توڑنا. آپ کہتے ہیں نا تعزیرات ہند, جو قانون توڑتا ہے اس پہ تعزیر لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ تو تعزیر کا مطلب کیا ہوا سمجھانے کے لیے کہ توڑنا. توڑنے کا مطلب کیا, یعنی جتنی عزت باپ کی کرتے ہو, جتنی عزت استاد کی کرتے ہو, جتنی عزت پیر کی کرتے ہو, تو جہاں باپ کی عزت کی حد ہے, جہاں ماں کی عزت کی حد ہے, جہاں استاد کی عزت کی حد ہے, جہاں جے پیر کی عزت کی حد ہے, یہ سب حدوں کو توڑ دو. عزت رسول کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے. یعنی ماں باپ سے بڑھ کے, استاد سے بڑھ کے, بھائی سے بڑھ کے, مسجد سے بڑھ کے, کعبے سے بڑھ کے, آسمان سے بڑھ کے, عرش سے بڑھ کے, جنت سے بڑھ کے, ساری مخلوق کی عزت کی جہاں حد ختم ہوتی ہے وہاں سے عزت مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت,
اتنی ہو کہ کسی مخلوق کی اتنی عزت نہیں ہوتی ہو, اور زیادہ سے زیادہ کتنیوں کا تمہارے عشق پہ چھوڑ دیا. اب جاؤ جتنی زیادہ کر سکتے ہو اتنی کرتے رہو, جتنی زیادہ عزت کرو گے اتنا زیادہ معزز ہو جاؤ گے, جتنی ان کی زیادہ عزت کرو گے اس سے زیادہ تم کو عزتیں, ان کی جتنی عزت کرو گے اتنی عزت تمہیں ملے گی, ان کے جتنے ڈنکے بجاؤ گے اتنے ڈنکے تمہارے بجیں گے. آپ دیکھتے چلے جائیں. اللہ اکبر. بادشاہوں کو کون یاد کرتا ہے؟ میں نے ابھی شمس الدین کو یاد کیا, اب آئیے محمود غزنوی کا تذکرہ سن لے. محمود غزنوی کا ایک جو ہے وہ وزیر تھا جو پہلے غلام تھا, دنیا اس کو حضرت ایاز کے نام سے جانتی ہے. ایاز نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا. ایک دن حمام سے محمود نے پکارا, او ایاز کے بیٹے تو نے تولیہ کیوں نہیں رکھا؟ ایاز کے قدم رک گئے, محمد کہہ کے نہیں پکارا, ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا. بادشاہ ناراض تو نہیں, اس لیے کہ پہلے طریقہ یہ تھا جس سے ناراض ہوتے اس کا نام نہیں لیتے. اب بھی جب ناراضگی حد سے بڑھتی ہے تو نام اس کا نہیں لیتے. پہلے کہتے تھے حضرت مولانا عبدالرحیم برکاتی, لیکن اس کے بعد پھر کہتے ارے وہ فلاں ہے نا, وہ اونا والا, اور وہ فلاں ہے. اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ناراضگی میں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نام نہیں لیتے بہت زیادہ ناراضگی. حالانکہ ان سے کوئی ناراض نہیں رہتا الحمدللہ, ایسی شخصیت ان سے کوئی ناراض نہیں رہتا. اللہ کرے نہ رہے اور کوئی ناراض نہ ہو. جس سے یار راضی ہے اس سے بہرحال. تو بہرحال تو نام نہیں لیتے ناراضگی کے وقت. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ فلاں فلاں اس طریقے کی باتیں کرتے. او ایاز کے بیٹے تو نے تولیہ نہیں رکھا. ایاز کے قدم رک گئے, میرے بیٹے کو ایسے کیوں پکارا؟ اس کے بعد بادشاہ باہر آئے, کہا جہاں پناہ اگر جان بخشی ہو تو ایک بات کہو, آج آپ نے غلام زادے کا نام لیے بغیر پکارا, وجہ کیا ہے؟ ایاز کا محمود کا انداز بدل گیا. کہا ایاز تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میرے بیٹے کا نام لے کے نہیں پکارا, ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا. کہا تجھے پتا نہیں کہ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے, اور محمد تیرے بیٹے کا نام بعد میں ہے. پہلے میرے مالک عالمیان مصطفیٰ جان رحمت کا نام محمد ہے. میں حمام میں کھڑا تھا اور میں بے وضو تھا, بے وضو کبھی میں نام محمد نہیں لیتا. میں بے وضو کبھی نام محمد نہیں لیتا. اللہ اکبر. توجہ فرمائے, جب تک تم اتنا حرمت رسول کا خیال کرتے تھے کہ نام بھی نبی کا بے وضو نہیں لیتے تھے, تب تک اللہ نے تم کو بادشاہ بنا کر کے رکھا تھا. اور اب حال یہ ہو گیا کہ نبی کا ذکر کرتے ہی نہیں ہو. نام لینا تو دور کی بات, اب نام بے وضو لینا تو دور کی بات, اب آپ نام لیتے ہی نہیں ہو. اللہ اکبر. صرف اپنے ہاتھ مت اٹھانا, صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا, آج سے پہلے حضور کا نام کب لیا تھا؟ اللہ اکبر. امتی ہو نا, اللہ اکبر. امتی ہو, سب کچھ حضور سے ہے. اللہ قرآن حضور نے دیا, رحمان کا پتہ حضور نے دیا ہے نا سب. بلکہ بہت معافی کے ساتھ ایک بات کہوں, بادشاہ کا دربار ہے, تقریر کرنے نہیں آیا, سبق سنانے میں. تو بار بار یہی کہتا ہوں, ان آقاؤں کی بارگاہ میں کس کی اوقات ہے تقریر کرنے کی؟ کون مقرر پیدا ہو گیا ہے یہاں؟ کون خطاب کر جائے گا یہاں؟ تو آ کر کے چند ورق کا سبق سنا کر اپنی اوقات پر جو ہے وہ سند لگا کر کے یہاں سے بادشاہ بن کے جانے کی بات ہوتی ہے. ہم تو آتے ہی فقیر بن کر کے ہیں. ہاں توجہ ہے آپ کی. بادشاہ کا دربار ہے, نبی کا نام کیا لیتے ہو؟ اپنے باپ داداؤں کا نام لیتے ہو؟ اللہ اکبر. میرا پیر بڑا, میرا پیر بڑا, میرا پیروں کا نام لیتے ہو؟ میں سب پیروں کی عزت کرتا ہوں, سب پیر میرے سر آنکھوں پر ہیں. جی بزرگ. لیکن یا اپنے باپ لے کے بیٹھے ہو, اپنا خاندان لے کے بیٹھے ہو, اپنے پیر لے کے بیٹھے ہو, نبی کا ذکر کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر. اب کتنا کرتے ہو؟ بلکہ نبی کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہوا کیا؟ رسول اللہ کے 15 ابھی میلاد کو 1500 سال ہو رہے ہیں. ان 1500 سالوں میں ہم نے ابھی اس صدی کے نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو نبی کے دادا دادی کا نام کیا ہے یہ نہیں پتا. اللہ اکبر. اگر پتا ہے تو بتاؤ. رسول پاک کے نانا نانی کا نام کیا ہے وہ بتاؤ. پتا ہے؟ رسول اللہ کی کتنی بیویاں تھی وہ بتاؤ, اور ان کے نام کیا تھے وہ بتاؤ. ہے پتا؟ نہیں پتا. کلمہ پڑھتے ہو نا, جس کا کلمہ پڑھا اس کا خاندان نہیں پتا, جس کا کلمہ پڑھا اس کے دادا دادی نہیں پتا. میں کہہ رہا ہوں سب پیروں کا ذکر کرو. میں بھی تو پیروں کا ذکر ابھی میں نے کیا نا, لے کے بیٹھ, سب کا ذکر کرو. لیکن سب سے بڑا پیر جو ہے نا وہ آمینہ کا لال ہے. سبحان اللہ. سب سے بڑا مرشد آمینہ کا لال ہے. جہاں غوث اعظم اور غریب نواز جیسے پیر بھی غلام بن کر کھڑے ہوتے ہیں وہ آمینہ کا لال ہے. جہاں صدیق و علی بھی جوتیاں سیدھی کرتے ہو وہ آمینہ کا لال ہے.
مجھے تو حضور کی عظمت کا پتہ اس سے چلتا ہے نا کہ جس کے غلام اتنے بڑے ہوں وہ آقا کتنا بڑا ہوگا. جس کے غلاموں کی صف میں علی اور صدیق کھڑے ہوں, جب جوتیاں سیدھی کرنے والا علی ہے تو وہ جوتی پہننے والا مصطفیٰ کتنا بلند ہوگا. جب تلووں پہ سر رکھنے والا جبریل ہے تو وہ تلوے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. رسالت, ہاتھوں کو لہرا کر بولے سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. جبریل کی پیشانی تلوہ مصطفیٰ پہ دیکھ کر عشق و محبت کے امام کا انداز بدل جاتا ہے اور کہتا ہے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں, رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. فرشتوں کا سید و سردار جس کی ایڑی پر اپنی پیشانی کو ملے وہ ایڑی کتنی خوبصورت ہوگی, اس ایڑی کے عروج کا عالم کیا ہوگا. لیکن افسوس ہے تم پر مسلمانوں جس کا کلمہ پڑھا اس کا ذکر نہیں کیا. آج میں تمہیں پیغام دے کر جا رہا ہوں, اگر نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو حرمت رسول کا خیال کرو. اتنا سیکھ لو, بچے کی ختنہ ہوگی تو ڈی جے نہیں بجے گا, ذکر رسول کی محفل سجے گی. باپ کی میت ہوگی تو نوحہ نہیں ہوگا, ذکر رسول کی محفل سجے گی. بیٹے کا رت جگہ ہوگا تو ڈانڈیاں نہیں ہوں گے, ذکر رسول کی محفل سجے گی. ذکر مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ اتنا کرو کہ دوست تو دوست ہے, دشمن کو بھی پتا چل جائے کہ آمینہ کے لال کی شان کیا ہے. اور یہ سنت الہیہ ہے. اللہ نے پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس کے خطبے بیان فرمائے ہیں وہ ایک ہی ہستی ہے جسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. اگر آپ تھک نہیں گئے تو مجھے پھر میں یہ قرآن کا خطبہ سناؤں. اللہ اکبر. جو چادر اوڑھ لے, جو چادر اوڑھ لے تو اس کا خطبہ قرآن یوں پڑھتا یا ایھا المدثر. جس کے چہرے پر چادر آئے تو قرآن اس کو یا ایھا المزمل. جب وہ چلے تو قرآن کہے لا اقسم بہذا البلد. وہ مسکرا دے تو قرآن کہے والنجم اذا ہوا. جب وہ سفر پر جائے تو قرآن خطبہ پڑھے سبحان الذی اسرا. جب وہ واپس آئے تو قرآن کہے ما ضل صاحبکم وما غوا. جب وہ معراج پر پہنچے تو قرآن کہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اور جب وہ خدا کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھے تو قرآن کہے ما زاغ البصر وما طغا. اور جب اس کی زلفیں چہرے پر آئے تو قرآن کہے واللیل اذا سجا. اور سنور کر کے جب چہرے سے سر پر چلی جائے تو قرآن کہے والضحی واللیل اذا سجا. اور جب مانگ نکالے تو قرآن کہے مطلع الفجر. جب وہ لباس پہنے تو قرآن کہے وثیابک فطہر. اللہ اکبر. اس کا آنا ولادت کے وقت کو قرآن کہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور جب وہ آ جائے تو قرآن کہے قد جاءکم من اللہ نور. اور اس کی شخصیت کے بارے میں کہے قد جاءکم برہان من ربکم. حتیٰ کہ وہ غصے میں آئے اور دشمن پہ کنکر اٹھا کے مارے تو قرآن غصے کو بھی بیان کرتے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. نعرہ تکبیر, ہاتھوں کو لہرا کر بولے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت, سرکار کی آمد, عرس احمدی سرکار. بہت تشریف لائے, ماشاءاللہ, بہت اچھا. پھر مہریرا کا قلندر اس پر بول اٹھا. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. سبحان اللہ. توجہ میری طرف ہو. بتاؤ. میں نے کہا نا کہ بارش کبھی بھی ہو سکتی, شاید شروع ہو گئی جی. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ میں جلدی جلدی پڑھنے لگا ہوں. ابھی عنوان کی طرف آ رہے ہیں تو بہرحال یہ باتیں بھی, عنوان تو آپ نے دیا ہے
لیکن کچھ میری بھی خواہش ہو. بتاؤ حضور. آپ عنوان بار بار ریپیٹ کر کے دیتے ہو تو لوگ یہ نہ کہیں کہ کیا ایک ہی ورق یاد کیا ہے. جی. تو ایک ورق یاد نہیں کیا، غوث پاک کا خزانہ بہت بڑا ہے. اپنی ذات پہ ناز نہیں ہے، اپنے آقاؤں پہ ناز ہے. ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. چھوٹے موٹوں کا دامن نہیں پکڑا ہے، واہ 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 واہ. پنساریوں کا دامن نہیں پکڑا ہے، اس خاندان کا دامن پکڑا ہے کہ جس کی کڑیاں باب مدینۃ العلم سے جا کر کے جڑتی ہیں. یہاں کوئی کمی ہے؟ ہاں کمی ہے، بس ایک چیز کی، یہاں کمی کی کمی ہے، بس اور کسی چیز کی کمی نہیں. جاؤ جملہ گھر جا کے سوچنا یہاں کمی کی کمی ہے، پھر سمجھ میں آئے گی بات کہ یہاں کمی کی کمی ہے، باقی کسی کی کمی نہیں ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اکبر. حرمت اسلام کے بعد حرمت مصطفیٰ جان رحمت. جی حضور. حضور کا ذکر کثرت سے کرو. انشاءاللہ. ہمارے بزرگوں نے یہی کیا. بے شک. بچے کو پتا چل جائے مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے. بے شک. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. بے شک. یہ اللہ کی سنت ہے. اذان اپنے نام کی دلوائی، نام مصطفیٰ جان رحمت کا واہ واہ رکھا. واہ. نماز اپنی پڑھوائی، التحیات میں سلام مصطفیٰ جان رحمت کا واہ رکھا. واہ واہ. قربانی اپنے نام سے کروائی، نام مصطفیٰ جان رحمت کا رکھا. واہ واہ. قرآن کے اندر سورۃ الاخلاص آئی، اس میں بھی اپنے ذکر سے پہلے قل کہہ کر کے محبوب کا ذکر کر کے بتا دیا کہ محبوب کے ذکر کے بغیر میں بھی اپنا ذکر مکمل نہیں کرتا. اس لیے انہی کا ذکر ہے، ہر جگہ ان کا ذکر ہے. وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زوں تیری. بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ. عرش پہ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا، جنت کے پتوں پہ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا، حوروں کی پیشانی پہ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا، حوروں کی جوران جنت کی پتلیوں پر اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا. حتیٰ کہ آدم کی توبہ اپنے نام پر قبول نہیں کی، بلکہ اپنے نام کے ساتھ جب تک محبوب کا نام نہ آیا تب تک کہ آدم کی توبہ بھی قبول نہیں. ذکر محبوب ہوتا رہے گا، ہر جگہ ہوتا رہے گا. اسی لیے اگر سنیو کلمہ پڑھتے ہو نبی کا، ٹھیکیدار بنے ہو عشق رسول کے، اور نبی کا ذکر نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ نبی کے ذکر کی عادت بن جائے تو ہمیں غیبت کرنے کی فرصت نہ ملے. بہت خوب. اس لیے کہ یار کے ذکر سے لذیذ اور کون سی چیز ہے بھیا؟ بتائیں نا. ان کے ذکر سے اچھا بھی کسی کا ذکر ہے؟ کیوں عمر زید بکر کے ذکر لے کر کے بیٹھتے ہو اور غیبتیں کر کے زنا سے برا کام کرتے ہو؟ نبی کا ذکر لے کر کے بیٹھو، زبانیں تر رکھو. تم یہاں ان کا ذکر کرو گے، وہاں تمہارا ذکر ہوگا. اس لیے ان کا خوب ذکر کرو، ہر جگہ ذکر کرو، بار بار ذکر کرو، ان کی عظمت کے ڈنکے بجاؤ. تو حرمت رسول، پہلی چیز حرمت اسلام، دوسری چیز حرمت رسول، تیسری چیز آقا فرماتے ہیں حرمت اہل بیت. بے شک. ہاں، 3 حرمتوں کا خیال کرنا. اب حرمت اہل بیت بھی پامال ہو رہی ہے. اور کس طرح پامال ہوئی؟ سن 61 ہجری سے پامال ہوتے ہوتے آج تک پامال ہی ہو رہی ہے. حرمت اہل بیت سن 61 ہجری، وہ پلید کی حکومت کا دن، اس دن سے پامال ہونا شروع، اب پامال ہی ہو رہی ہے. دیکھ لیجیے حرمت اہل بیت کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. ننگے دھڑنگوں کا امر ذکر، کس کس کا ذکر کرو، کوئی اعتراض نہیں. ذکر اہل بیت کیا، کان کھڑے ہو گئے، منہ اترنے لگے. کہیں یہ رابضی تو نہیں؟ میں نے کہا پاگل ہو، اہل بیت کا ذکر کس کو رابضی بناتا ہے؟ رابضیت تو صحابہ کی دشمنی بناتی ہے. اس لیے جس کو رابضیت چیک کرنی ہو تو اہل بیت کے ذکر پہ نہ چیک کیا کرو، بلکہ صحابہ کی دشمنی پہ چیک کیا کرو. اور یہاں اہل بیت کا ذکر کس نے کیا؟ نبی ذکر اہل بیت کریں، سبحان اللہ، بار بار کریں، کس شان سے کریں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم کو اللہ کا ڈر دلاتا ہوں اہل بیت کے معاملے. بلکہ میرا آقا فرماتے ہیں، ایک جملہ یاد ہے بہت خوبصورت، ہر بندہ چاہتا ہے میں کسی بڑے کا خلیفہ بنوں. بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟
توجہ ہے آپ کی؟ نہیں توجہ نہیں ہے، بہت بڑی بات ہو رہی ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بڑے سے بڑے کا خلیفہ، اچھی بات ہے بڑوں کا خلیفہ بننا، یہی تو ہم کہتے ہیں نا بابا فرید کے خلیفہ محبوب الہی ہے، تو جب خلیفہ ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا، اور آقا ایسا ہے تو خلیفہ کیسا ہوگا، یہی ہے نا۔ صابر پاک بابا فرید کے خلیفہ یہی ہے، حضور فرماتے ہیں میرا خلیفہ بننا، توجہ آقا کیا فرمائے، میرا خلیفہ بننا کس کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں، مطلب کیا، جیسی میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں ویسے تم بھی میری اہل بیت سے محبت کرو، یعنی نبی نے جیسے اہل بیت سے محبت کی تم بھی محبت کرو، کس کے خلیفہ بن جاؤ گے، ارے کس کے خلیفہ بن جاؤ گے، کس کے خلیفہ، کس کے خلیفہ، ہو اہل بیت سے محبت ایسی کرو جیسے نبی نے کی، کیسے، میرا حسین روتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، حسین کو نہ رلایا کرو، اللہ اکبر۔ امام علی مقام مسجد کے اندر آ رہے ہیں، قدم بظاہر جو ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈگمگا رہے ہیں، میں نہیں کہتا، اس لیے کہ میرا مسلک ادب ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں بے ادبی نہیں کہتا اس کو، مگر ہمیں تو کچھ اور ہی سکھایا گیا ہے۔ ارے اللہ اکبر، محبت کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس آداب محبت کا خیال ہوتا ہے، پیر ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، اللہ کا رسول منبر چھوڑ کے زمین پر تشریف لاتے ہیں، امام کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں، جو عنوان تک خطبے کا وہ چھوڑ دیتے ہیں اور شان امام حسین بیان کرنے لگتے ہیں۔ میرا خلیفہ بننا، نبی نے کیسی محبت کی اہل بیت سے، کبھی چومتے ہیں کبھی سونگتے ہیں، اور امام حسین کو تو کیسے چومتے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں جیسے لوگ کھجور چوستے تھے نا، ویسے رسول اللہ امام حسین کے ہونٹ چوستے تھے۔ جس کے نام پہ دنیا انگوٹھے چومتی ہے وہ نبی جس کو چومتا ہے اسے حسن اور حسین کہتے ہیں۔ جس کے نام پہ دنیا انگوٹھے چومتی ہے وہ کسی کو چومتا ہے تو اس کو حسن اور حسین کہتے ہیں۔ لوگ پھولوں کی تلاش میں دیو گلستان تک جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں میرے جو پھول ہیں ایک کو حسن کہتے ہیں دوسرے کو حسین کہتے ہیں۔ اندازہ فرمائیے، لیکن حرمت اہل بیت پامال ہوئی کس طریقے سے۔ ان کا دن آیا، کچھ لوگوں کا دل چھوٹا ہوا، ان کی نیاز کی، کچھ لوگوں کا دل چھوٹا ہوا، ہاں ان کے نام پہ اگر آنسو نکل گئے محبت میں تو کچھ لوگوں کا دل چھوٹا، کہ ذکر حسین سن کے رو رہے ہو۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، لوگ فلمیں دیکھ کر روتے ہیں، تم نے کبھی ان کو منع کیا؟ لوگ غزل سن کے روتے ہیں، کبھی تم نے ان پہ اعتراض کیا؟ لوگ ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کے روتے ہیں، کبھی تم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی؟ ارے نادان، یہ تو مقدر کی بات ہے، کوئی غزل سن کے روتا ہے، کوئی محبت حسین میں روتا ہے، کوئی ذکر مولا پہ روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حرمت اہل بیت پاما، جو احترام تھا وہ گیا۔ اب وہ احترام رسول اللہ نے کس طرح سکھایا، کس طرح سکھایا؟ ساری کائنات جس نبی کے لیے اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے، وہ نبی اگر کسی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو رہے تو اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات کہتے ہیں، ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے اور فرماتے فداں کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حرمت اہل بیت کس طرح پامال ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ کہاں وہ صحابہ کا انداز کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ جیسی شخصیتیں امام حسین کی جوتیاں سیدھی کرتی ہیں۔ امام ذہبی کو اٹھا کر سیر و اعلام پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے لوگ امام محمد باقر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے خوشبو سونگ کر کہتے ہیں جو خوشبو نبی میں سونگا کرتے تھے وہ خوشبو آل نبی میں آ رہی ہے۔ ہم نے کبھی اہل بیت کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے سمجھا ایک مخصوص طبقے کی میراث ہے اہل بیت، اور ہم نے ان کے حوالے کر دیا۔ استغفر اللہ، اہل بیت تو ہمارے ہیں، بے شک ائمہ اہل بیت ہمارے ہیں، بے شک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ سے، حسن سے، حسین سے، ان کے ماں باپ سے محبت کی، جنت میں جہاں میں محمد رہوں گا اسی درجے کے اندر میرے ساتھ اہل بیت سے محبت کرنے والے رکھے جائیں گے۔ لیکن ہم نے بھی اہل بیت کو جو محبت کرتے وہ چند چیزوں میں قید کر دیا۔ ہمیں اندازہ نہ ہوا کہ مولا علی کا علم کیا تھا، امام حسن کا علم کیا تھا، امام حسین کا علم کیا تھا، ان لوگوں کا تقوی۔ ہمیں 3 دن یاد ہے بس، 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک امام حسین یاد ہے، اس کے آگے امام حسین کیا ہے پتہ ہے؟ امام حسین جتنے بڑے بہادر ہیں اتنے بڑے خوبصورت ہیں۔
دشمن کہتا ہے، ابن زیاد جیسا دشمن سر کٹنے کے بعد کہتا ہے تجھ جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ دشمن جس کے حسن کی گواہی دے اسے حسین حسین کہتے ہیں۔ کتنا حسین ہوگا میرا بادشاہ حسین، جس کا اچھا ایک بات مرنے کے بعد خوبصورتی باقی نہیں رہ جاتی، جی حضور، اس لیے کہ خون سوکھ جاتا ہے۔ جی جب خون سوکھ جاتا ہے تو چہرے کی تر و تازگی، ارے مرنے کی بات کرتے ہو، بیماری میں آدمی خوبصورت نہیں لگتا، جی لیکن جس کی رگیں کٹ کر بھی 10 دن ہو گئے ہوں، اس کے باوجود بھی اس کا دشمن اس کو دیکھ کر کہے تجھ جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ واہ 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 واہ، خون کا کنیکشن کٹنے کے بعد بھی جس کا حسن باقی رہے اس حسین کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں کیا پتا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ امام حسین جتنے بڑے خوبصورت تھے، جتنے بڑے خوبصورت تھے اتنے بڑے متقی تھے، جتنے بڑے متقی تھے اتنے اعلیٰ نسب تھے، جتنے اعلیٰ نسب تھے اتنے اعلیٰ حسب تھے، جتنے اعلیٰ حسب تھے اتنے بااخلاق تھے، جتنے بااخلاق تھے اتنے باکردار تھے، جتنے باکردار تھے اتنے عبادت گزار تھے، جتنے عبادت گزار تھے اتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، جتنی تلاوت کرتے تھے اتنا روزہ رکھتے تھے، جتنا روزہ رکھتے تھے اتنا ہی امام حسین کا علم تھا۔ امام حسین ڈائریکٹ شاگرد تھے رسول اللہ کے، ڈائریکٹ شاگرد تھے مولا علی کے، ڈائریکٹ شاگرد تھے عبداللہ ابن عباس کے، اور یہی شاگردی کا حال سیدنا امام حسن کا بھی تھا۔ یہاں پر بات کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، یہ جو حرمت اہل بیت پامال ہوئی کہ ان کا ذکر آپ نے نہیں کیا، اور ایک بات کہوں، آپ نے ذکر اہل بیت کرتے ہوئے ڈرا کہ مجھے کوئی الزام تو نہیں لگا دے گا۔ میں نے کہا وہ دیانہ کیا جسے پتھر نہ مارا جائے۔ واہ 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 محبت بدنام کرتی ہے، اور جو بدنام ہونے سے ڈرتا ہے وہ محبت کیوں کرتا ہے؟ واہ ارے جب مجنو بدنام ہونے سے نہ ڈرا لیلا کے لیے، واہ واہ، تو ہم نبی اور آل نبی کے عشق میں بدنام ہونے سے ڈرتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، بس اتنا کہتا ہوں، بدنام ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بدکام مت ہونا۔ جی جی جی، بدنام ہونے سے نقصان نہیں ہوتا آخرت کا، بدکام ہونے سے ہوتا ہے۔ بدنام ہو جاؤ مطلب کیا؟ اگر کوئی کچھ گالی دیتا ہے تو دے، لیکن اہل بیت کے عشق کی آڑ میں کبھی صحابہ کی توہین مت کرو، بس اتنا کام کرو۔ بہت خوب، اس لیے کہ سچا عشق یہی ہے جو ہم نے سرکار رزق اللہ سے کرنا سیکھا ہے، بے شک، کہ یہ جہاں اہل بیت کے عاشق تھے وہیں صحابہ کا احترام بھی کرتے بے تھے۔ شک، ہم نے حضرت دادا باپو کو دیکھا، جہاں اہل بیت کے عاشق تھے وہیں صحابہ کا احترام بے کرتے۔ شک، ہم نے غوث پاک کو پڑھا، جہاں اہل بیت کے عاشق تھے وہاں صحابہ کی تعظیم کرتے۔ غریب نواز کو دیکھو، جہاں اہل بیت کے عاشق تھے وہیں صحابہ کی تعظیم کرتے تھے۔ تعظیم کرو، صحابہ کی محبت کرو، پھر دنیا کو چھوڑ دو۔ یہ دنیا کو منہ اسی لیے ملا ہے کہ یہ بک بک کرتے رہیں، جی انہیں بک بک کرنے دو۔ مجنو کو کوئی فرق پڑا نہیں، جب مجنو کو فرق نہیں پڑا تو ہمیں فرق کیوں پڑتا؟ بہت اچھا ہے، حق، اور ایک بات کہوں، مجنو نے تو ایک عورت سے محبت کی تھی، لیکن محبت نے اس کو کیسے زندہ کر دیا کہ علماء کرام اسٹیج پہ ذکر کرتے ہیں، جی مسجدوں میں محراب میں ذکر ہوتا ہے، جی، یار عورت کا ذکر، عورت کی محبت جب کسی کو اتنا امر کر سکتی ہے تو آل محمد کی محبت انسان کو کیا مقام عطا کرے؟ اور محبت کرنے والوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، بے شک، اور جو ڈرتے ہیں انہیں محبت نہیں کرنا چاہیے، جی، اس لیے کہ یہ واہ 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 واہ، محبت منصور کو سولی تک لے گئی، جی، یہ محبت امام اعظم کو جیل تک لے گئی، جی، ورنہ قصور کیا تھا؟ جیل میں چور جاتے ہیں، عالم نہیں جاتے جی، ہیں، جی، جیل میں لوٹیرے جاتے ہیں، تہجد گزار نہیں جاتے، جیل میں ان پڑھ جاہل جاتے ہیں، 61 ایک مہینے میں قرآن ختم کرنے والے لوگ نہیں جاتے، ورنہ تاریخ پڑھو، ایسا امام جو ایک مہینے میں پورے رمضان میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرتا تھا، وہ جیل کیوں گیا؟ جس کی تہجد فوت نہ ہوئی وہ جیل کیوں گیا؟ جو 1000 رکعت نفل نماز پڑھتا تھا وہ جیل کیوں گیا؟ جو کروڑوں حنفیوں کا مقتدی تھا وہ جیل کیوں گیا؟ جس کی زبان سے کبھی گالی نہ نکلی وہ جیل کیوں گیا؟ اسی لیے گیا نا، لوگوں نے کہا یہ زید شہید سے محبت کرتا ہے، مرجئی ہو گیا، ڈالو اس کو جیل میں، یہ حسین آل حسین سے محبت کرتا ہے، اور سر پہ مارتے تھے، کوڑے مارتے تھے۔ امام اعظم کہتے تھے مجھے مار لیا کرو، اس لیے کہ وہ دیوانہ کا جو مار نہ کھائے، مار لیا کرو، لیکن میری بوڑھی ماں کے سامنے مت مارا کرو، کیونکہ میری ماں کے سامنے مارتے ہو نا تو میری ماں کو تکلیف ہوتی ہے، تو کوڑے سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی، ماں کے دل کے دکھنے سے مجھے تکلیف،
جب امام اعظم کہا کہ چھوڑ دے اہل بیت کی محبت، تو کہا دنیا چھوڑ سکتا ہوں، محبت اہل بیت نہیں چھوڑ سکتا۔ واہ 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 واہ۔ جو لوگ کہتے ہیں نا سنی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، میں نے کہا امام اعظم تیرا باپ ہے کہ ہمارا امام ہے؟ واہ 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 واہ۔ تم تو ابھی آئے ہو محبت کے میدان میں، جمعہ 8 دن کے۔ ہمارا پرانا رشتہ ہے اہل بیت سے۔ ہاں، ہمارا امام اعظم حضرت امام جعفر صادق کا شاگرد ہے۔ بے شک۔ اور کیسا شاگرد ہے سنو، جی اہل بیت کا احترام، اہل بیت کی آج کل کے للو پپو کو دیکھ کر کے تم سنیت کو ناپو گے جی جی، یا اماموں کو دیکھ کے ناپو گے؟ بہت خوب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ امام اعظم کے امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ ایک دن امام جعفر صادق نے فرمایا نعمان جاؤ ذرا میرے کمرے سے کتاب لاؤ۔ امام اعظم نے کہا سرکار کمرے میں جانے کا رستہ کدھر ہے؟ اور کہا تو 2 سال سے آتا ہے پڑھنے کے لیے، تجھے میرے کمرے کا رستہ نہیں پتا؟ کہا سرکار کمرے کا رستہ تو دور کی بات، میں نے تو آج تک آپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ادب کی وجہ سے آپ کے قدموں پہ نظر رکھ کے پڑھتا ہوں، بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے آل رسول کا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ امام اعظم تھے، یہ امام اعظم تھے۔ حرمت آل نبی پامال ہوئی ہے، جنہوں نے حرمت کا خیال رکھا وہ اعظم بنے۔ جیل میں کہا چھوڑ دے آل محمد کی محبت کو، اور کہا دنیا چھوڑ سکتے نہیں چھوڑ سکتے آل نبی کی محبت، تو زہر دے دیا گیا۔ اور جب زہر دیا امام اعظم کو تو جنازہ جو اٹھائے اس عاشق آل محمد کا، تو 3 دن تک لوگ مٹی دیتے رہے۔ جس نے زہر دلوایا تھا بادشاہ آ کر قبر پہ روتا ہے، جیتے جی بھی تو نے مجھے ذلیل کیا، مرنے کے بعد بھی تو نے رسوا کر دیا۔ یہ عاشقوں کی طبیعت ہے۔ بے شک حرمت آل نبی پامال ہم نے نہیں جانتے، ہم نے ان کو پڑھا نہیں سنا نہیں۔ اور آپ ذرا غور تو کریں، اتنا بڑا امام اعظم جس امام جعفر صادق کے پاس سیکھنے جاتا ہو وہ کتنے بڑے امام۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میری آل سے سیکھا کرو، ان کو سکھایا مت کرو۔ بہت خوب، حضور کی حدیث ہے، کیا فرمایا؟ میری آل سے سیکھو، ان کو سکھایا مت کرو، ان کو سکھانے کی یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہاں میں تم سے امام جعفر صادق سے سیکھا۔ امام جعفر صادق امام اعظم کس کے شاگرد ہیں؟ کس کے شاگرد ہیں؟ کس کے شاگرد ہیں؟ ہاں، جن کی کنڈے کی نیاز تک آپ نے محدود کیا۔ اتنا بڑا عالم تھا میرا امام جعفر صادق ہیں کہ امام اعظم جیسے لوگ سیکھنے آتے تھے۔ امام اعظم کس کے شاگرد؟ مل کے کہو کس کے شاگرد؟ امام جعفر صادق کے۔ اور امام شافعی کس کے شاگرد؟ امام جعفر صادق کی بہو سیدہ نفیسہ مصری کے۔ جعفر صادق کے شاگرد حنفی، بہو کے شاگرد شافعی۔ امام جعفر صادق کے دوسرے شاگرد امام مالک۔ آپ کیسے کہتے ہیں اہل بیت سے آپ کا تعلق نہیں؟ حنفیوں کا بھی وہیں سے بلکہ امام شافعی تو ایسے تھے وصیت کر گئے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ نفیسہ مصری، نبی کے گھر کی بیٹی، نبی کے گھر کی بہو۔ یہ نفیسہ مصری کون ہے؟ یہ مصر کی سب سے بڑی قطب ہے عورتوں میں، جن کے مزار پر جو دعا کی جاتی کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ مقام قطبیت پہ فائز ہے نفیسہ مصری، ان کو نفیسۃ العلم کہتے ہیں۔ امام حسن کے گھر کی بیٹی تھی، امام حسین کے گھر کی بہو تھی، نجیب الطرفین تھی، بہو بنی حسین پاک کے گھر کی، بیٹی بنی امام حسن کے گھر کی۔ امام شافعی نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ کہاں سے لے جانا؟ نبی کی شہزادی کی گلی سے لے جانا۔ علم پر گھمنڈ نہیں ہے، نبی کی بیٹی کی گلی سے جنازہ لے جاؤ گے تو میری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ یہ سنی آج کے سنی اہل بیت نہیں بیان کرتا۔ میں نے کہا تو نے سنی دیکھا کدھر ہے؟ آپ چوہوں کو دیکھ کر کے شیر کہتے ہو؟ کبھی شیر دیکھو تو پتا چلے نا کہ شیر کسے کہا جاتا ہے۔ تم نے چوہوں کو شیر کا نام دے رکھا ہو۔ ارے سنی دیکھنا ہے تو امام شافعی کو دیکھ، سنی دیکھنا ہے تو امام اعظم کو دیکھ، سنی دیکھنا ہے تو امام مالک ابن انس کو دیکھ۔ اہل بیت کی محبت میں جس کے مونڈے توڑ
دیے گئے, بازو توڑ دیے گئے, گدھے کے اوپر بٹھا کے منہ کالا کر کے مدینے کی گلی میں بادشاہ گھما کے کہتا تھا چھوڑ دے اہل بیت کو. اس وقت بھی امام مالک کہتے تھے ارے اہل بیت کی محبت میں تو نے کالک ملی ہے, لیکن یہ دل کتنا چمکدار ہے تجھے نہیں پتا. فرماتے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے. میں انس کا بیٹا مالک ہوں, امام دار الہجرہ, کل بھی اہل بیت کا غلام تھا, آج بھی اہل بیت کا غلام. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خاندان اہل بیت, خاندان اہل بیت, فیضان تاجدار کربلا, نعرہ حیدری. سنی دیکھنا ہے تو امام احمد ابن حنبل کو دیکھ, جس نے کہا یزید جس نے نماز رسول کا سر قلم کیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. امام احمد ابن حنبل نے کہا وہ کافر ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر سنی دیکھنا ہے تو پھر دیکھو غریب نواز, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سردات ندات, دست در دست یزید, حقاں کی بنائے لا الہ است حسین. سنی دیکھنا ہے تو غوث اعظم کو دیکھ, سنی دیکھنا ہے تو وارث پاک کو دیکھ, سنی دیکھنا ہے تو صاحب البرکات کو دیکھ, سنی دیکھنا ہے تو امام احمد رضا کو دیکھ. کس طریقے سے تعریف کی ہے, نور بنت نور, زوج نور, ام نور, نور نور مطلق کی کنیز, اللہ رے لما نور کا, ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تکبیر, پھر بھی رسالت, عشق محبت, عشق محبت. پھر بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سنی ذکر اہل بیت نہیں کرتے, میں نے کہا سلام پڑھا جا رہا ہے نبی پر اور اہل بیت کا ذکر کی شان سے آ رہا ہے. پارہائے صحف, غنچہائے قدس, اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. لکھنؤ میں شعر سمجھانا آسان ہے, گجرات میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن تھوڑی کوشش کروں اگر آپ اجازت. پارہائے صحف, غنچہائے قدس, کہتے ہیں یہ قرآن کے پارے ہیں. توجہ فرمائیں, کیا کہہ رہے ہیں, پارہائے صحف, یہ صحیفے قرآن کے پارے کے, یہ صحیفے پارہائے صحف, غنچہائے قدس, یہ اللہ رب العزت کے جو قدسی صفت لوگ ہے, یہ اللہ کے قدسی صفت بندے, گنچا یہ قدسی گنچے ہے, قدسی کلیاں ہے. پھر کہتے ہیں یہ پارہائے صحف, غنچہائے قدس. کون ہے یہ لوگ؟ کہتے ہیں اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. یعنی ایک دو کا ذکر نہیں کیا. میں یہاں ایک بات کہوں گا, کہنے بٹھایا تو کہوں گا, روافظ میں اور ہم میں فرق یہ ہے جی کہ روافظ جی مانتے جن کو ہے وہ مولا علی سے لے کر امام مہدی تک, جی یعنی 12 کو مانتے ہیں, جی یعنی 12 سیدوں کو مانتے. توجہ کرنا, جی 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 جن پہ تم پھسل رہے ہو نا چکنے گھڑوں پر, تم کو کہہ رہا ہوں, جی جی یوٹیوب کے نابالغ محققوں پر جو اتراتے ہو نا, ذرا سنو, آج تھوڑی سی بات سنو. یہ صرف مولا علی, امام حسن, امام حسین, ٹھیک, امام حسین کے بعد امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, جی بس. اور اس کے بعد امام مہدی. کہتے ہیں اب اس کے بعد سید ہونا کوئی فضیلت نہیں. اللہ اکبر, اللہ. میں ذمہ دار ہوں کوڈینا شریف میں, اگر آپ کو میں بتا کرنا جاؤں تو مجھے یہاں سے جانے مت دینا. رزق اللہ شاہ سرکار کی دہلیز پہ میری جو ہے وہ زبان کاٹ لینا. اللہ کی عزت کی قسم, اگر یہ بات میں ان کے عقیدے میں نہ بتاؤں تو مجھے آج کے بعد تقریر کرنا حرام. اور اگر یہ بات صحیح ہے تو تم کس پہ پھسل رہے ہو؟ کیا امام زید شہید سید نہیں؟ سید بے شک ہیں جی, یہ سید نہیں؟ بے شک. امام باقر کے جو دوسرے بیٹے امام طاہر اور یہ سب, یہ لوگ سید نہیں؟ بے شک سید. یوٹیوب کے جن محققین پہ اتراتے ہو تم کہتے ہیں یہ کیا محبت کرتے ہیں سنیوں, کیا نہیں ہوتا. میں نے کہا ان میں ہم میں فرق ہے, وہ صرف 12 یہ اور 2 14 کو مانتے ہیں. جی 14 کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ سید ہونا کوئی فضیلت نہیں. اور ہمارے یہاں ہر سید امام, بے شک, واہ واہ واہ, یہ 12 بڑے امام, جی
جی اور سید کا بچہ بچہ امام. بے شک حق. اب میں تم سے کہتا ہوں اپنے ایمان کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے اپنے ضمیر سے پوچھو کہ روافض زیادہ عشق کر رہے ہیں یا سنی زیادہ عشق کر رہے ہیں. بے شک. پھر دوسری بات یہ بتاؤں, جی جو ان کے مسلک کی تائید کرے صرف وہی حلالی ہے, جو ان کے مسلک پہ نہیں ہے وہ تمہیں حلالی بھی نہیں مانتے. یہ بھی میں نہ بتاؤں آپ میری زبان کا, میں بڑی بات کر رہا ہوں. جی 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 جی. یہ جو تمہارے اندر غلط فہمیاں اپنے مسلک سے ہو رہی ہے نا, یوٹیوب کے محققین کو سن کے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, دکھایا کچھ اور جا رہا ہے, پردے کے پیچھے کچھ اور ہے. اور رزق اللہ شاہ یہاں موجود ہے اگر, اور ان کی توجہ بھی ادھر ہے. اگر کسی کو بات کرنا ہے تو ابھی میرے پاس ہے, میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کو یہ رزق اللہ شاہ کا سلسلہ نسب کس سے ملتا ہے؟ بولو کس سے ملتا ہے؟ بولو کس سے ملتا ہے؟ غوث پاک سے. روافظ غوث پاک کو سید نہیں مانتے. میری ذمہ داری یہی بتاؤں گا, یوٹیوب کی کلپیں بتاؤں گا. غوث پاک کو ملحد کہتے ہیں, تم ان پر اتراتے ہو. ہم کہتے ہیں کس نے منع کیا ذکر اہل بیت سے؟ کس نے منع کیا محبت علی سے؟ کس نے منع کیا ولایت علی سے؟ میں سنی ہوں اور پشتینی سنی ہوں, کنورٹڈ سنی نہیں ہوں. لیکن یہ بات کہوں, علی کو جو مولا نہیں مانتا, ہم اس کو سنی ماننا تو دور کی بات, اس کو حلال ہی نہیں مانتے. لیکن بہت اچھا. میں صرف اتنا کہتا ہوں اہل بیت کا ذکر خوب کرو نا جی. لیکن آپ اگر ان پہ پھسل رہے ہو کہ کیا وہ بولتے ہیں, میں نے کہا وہ تمہارے پیر کو غوث پاک کو سید, جب غوث پاک کو سید نہ مانا تو رزق اللہ شاہ کی سیادت کہاں رہی؟ اللہ 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 اللہ. اپنے مسلک میں رہو, اپنے مسلک پہ رہو, اپنے مسلک پہ رہو. دوسروں کو کیوں للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہو؟ پھر اس کے بعد محبوب الہی پہ وہ لعنت کرتے ہیں. محبوب الہی کون سید ہے؟ جو جس کے نسب کے اندر امام نقی تک کے ائمہ آتے ہیں. واہ 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 واہ. 9 اماموں کا بیٹا ہے جسے دنیا محبوب الہی کہتی ہے, جس کے شجرے نسب میں 9 اماموں کے نام ہے, وہ محبوب الہی. اس پہ ان پہ لعنت میرے پاس نہیں. آپ کو جو وہ اگر لگتا ہے میں نام زد کر کے بول جا رہا ہوں, آپ جا کر کے سرچ کر لے. بہت اتراتے ہو نا اس پر, ہیں وہی جو شیطان یاری جو ہے, اس نے غوث پاک کی سیادت کا انکار کیا, اس نے محبوب الہی پہ لعنت کیا. آپ کہتے ہو وہ تو صدیق کا دشمن ہے تو ہمارا یار ہے. میں نے کہا وہ صدیق کا دشمن بعد میں ہے. اور کیا صدیق سے تمہارا رشتہ نہیں؟ نہیں ہے. صدیق کا دشمن تمہیں پیارا لگتا ہے نا, فاروق کا دشمن تمہیں پیارا, رشتہ نہیں. جن کو نبی اپنی گود میں اپنی پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں, پہلوں میں سلائے, ان کو کافر کہنے والے سے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ جن کو ماننا تمہارے ایمان کا حصہ ہے, جن کو رزق اللہ شاہ نے اپنا امام مانا, جس کو غوث اعظم نے اپنا امام مانا, جس کو غریب نواز نے اپنا امام مانا, حیرت ہے ان لوگوں کو صدیق و فاروق کو کافر کہنے. اور ایک بات کہتا ہوں, تم قادری چشتی اپنے آپ کو کہلوا کر کس منہ سے صدیق و فاروق کو کافر کہنے والے سے نرم گوشہ رکھتے ہو بھائی؟ فاروق اعظم سے تمہاری نہیں بنتی, چور بن رہے ہو, پھر چشتی کیسے ہو؟ چشتیت کس کا نام ہے؟ غریب نواز. ٹھیک ہے, غریب نواز کا سلسلہ آگے کس نے چلایا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. بختیار کاکی کے بعد ایک ہستی ہے, اگر اس کو چشتیت سے نکال دو چشتیت ختم. غور کرنا کون ہے وہ, اسی کو دنیا فرید ملت والدین, فرید ان کا نام فرید نہیں ہے, ان کا لقب ہے فرید ملت والدین. فرید فرد فرید, فرد فرید کا مطلب اس جیسا اس کے زمانے میں کوئی نہیں. فرد فرید. نام کیا ہے؟ مسعود. لقب ہے گنج شکر, ہے نا, یہ لقب ہے. اب تم سے کہتا ہوں وہیں سے 2 شاخیں چلتی ہے, چشتی نظامی, چشتی صابری. اگر وہ ہٹ جائیں
تو نہ صابریت بچے نہ نظامیت بچے، ہے نا؟ ساری چشتیت کس کے دم قدم سے بعد میں؟ میرے بابا فرید ملت و دین بابا فرید سے۔ اور بابا فرید کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ سیدنا فاروق اعظم کا بیٹا ہے۔ اب جملہ سنو، توجہ، دھیان سے سنو۔ رزق اللہ شاہ سرکار کو سبق سنا رہا ہوں، ان کے نانا کی خوشی کے لیے، ان کی دادی کی خوشی کے لیے۔ سن لو، سرکار بابا فرید فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے، لیکن اب میرا عقیدہ، ہم سنیوں کا عقیدہ سنو، جو اہل بیت پہ ظلم کرتا ہے اس کی نسل میں ولی پیدا ہونا تو دور کی بات، نسل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جس نے ظلم اہل بیت کیا، بتاؤ ابن زیاد کی نسل، بتاؤ عمر سعد کی نسل، بتاؤ یزید کی نسل، جو حسین پہ ظلم کرے اس کی نسل ختم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان شانیک هو الابتر، جو تیرا دشمن ہے اس کی نسل کاٹ دیتے ہیں۔ بولو قرآن پہ ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ لائے قرآن پہ ایمان۔ محبوب، جو تیری آل پہ ظلم کرے گا، جو تجھ پہ ظلم کرے گا، اللہ اکبر، نسل کاٹ دیں گے۔ 8 چھوڑ کے مرا تھا یزید، ایک بھی نہیں بچا۔ عمر صاحب 2 چھوڑ کے مرا تھا، ایک بھی نہیں بچا۔ شمار کہیں چھوڑ کے مرا تھا، ایک بھی نہیں، نسلیں ختم ہو گئی۔ اب بتاؤ، جو سکینہ پہ ظلم کرے اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے، جو فاطمہ پہ ظلم کرے اس کی نسل میں فرید کیسے پیدا ہو گیا؟ ماننا پڑے گا کہ جس کی نسل میں فرید الدین پیدا ہوا ہے وہ ظالم نہیں تھا بلکہ عاشق تھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صحابہ کرام، فیضان اہل بیت اطہار، نعرہ تکبیر، فیضان فاروق اعظم۔ اس لیے یا چشتی کہلانا چھوڑ دو یا فاروق اعظم پہ شک کرنا چھوڑ دو۔ اپنے پیر کے باپ پہ بھی کوئی شک کرتا ہے؟ اپنے پیر کے باپ پہ بھی کوئی شک کرتا ہے؟ اور جو پیر کے باپ پہ شک کرے کیا وہ چشتی ہو سکتا ہے؟ بابا فرید فاروقی، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی وہ فاروقی۔ واہ 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 واہ۔ اور اب ایک بات اور سن لو جاتے جاتے، میں بات تھوڑی سی کرنے لگا تھا لیکن وقت نکل گیا، لیکن کچھ کر لوں۔ بتاؤ تاریخ السلطنت کی بات کیا کہتے ہیں؟ پارہائے صحف ان چاہے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھ السلام، آب تطہیر سے سارے اہل بیت پہ سلام۔ امام علی سے لے کر کے امام مہدی تک سارے اہل بیت، ہمارے یہاں سب کو اہل بیت کہتے ہیں۔ سب پیدا ہوا کوڈینار میں، پیدا ہوا اجمیر شریف میں، پیدا ہوا مکن پور شریف میں، پیدا ہوا کسی شریف میں، لیکن نبی کے گھر میں پیدا ہوا تو واہ واہ واہ۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہے۔ یہ ہمارے ہی گھر سے آواز آ رہی ہے نا؟ کیا آواز آ رہی ہے؟ سنیے، شگفتہ گلشن صحرا کا ہر گلے تر ہے، وہاں 14 پہ بس ہے اور یہاں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رس، کسی میں رنگ علی، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں، یہ ہمارے ہی گھر سے آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں کیا آواز آ رہی؟ کسی میں رنگ علی ہے، سب سادات کے لیے کہا کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ اور میرے امام نے تو قصہ ہی تمہا، تیری نسل پاک میں، پوری نسل میں، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور۔ امام نہیں، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور، سب گھرانہ۔ کون زیادہ محبت کر رہا ہے؟ کون زیادہ تعظیم کر رہا ہے؟ کون زیادہ احترام کر رہا ہے؟ بتائیے۔ پارہائے صحف
گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، سب کے لیے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر کا مطلب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ اب میں ایک ایک شعر کی تشریح کرتا لیکن ایسے پڑھتے ہوئے اب آگے بڑھتا ہوں۔ پھر کہتے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، آٹا گنتے اس کو خمیر کہتے ہیں، دیوار بناتے اس میں جو سیمنٹ بھرتے اس کو خمیر کہتے ہیں۔ تو دیوار کا خمیر سیمنٹ سے، آٹے کا خمیر، روٹی کا خمیر آٹے سے، بسکٹ کا خمیر میدے سے ہیں، اور آل رسول کا خمیر نبی کے خون سے۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا ان کی بیلوس طینت پہ لاکھ، سب کی تعریف ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اب آگے سیدہ کا ذکر، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، نبی کی جان کی راحت ہے، لاکھوں سلام۔ اور پھر ان کی شان کیا ہے آگے بیان ہو رہا ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے، چاند سورج نے جس کے دوپٹے کو نہیں دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اب اس کے بعد میرے مولا کا ذکر آ رہا ہے، اصل نسل صفا، اصل نسل۔ میں بہت پڑھ چکا ہندوستان میں، لیکن آج موقع کی مناسبت سے پڑھ رہا ہوں، سرکار کا تمہارے دادا کا ذکر ہو رہا ہے۔ سنی یوں بیان کرتے ہیں، سنی داستان اہل بیت، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، نبی کی نسل کی اصل۔ واہ 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 واہ۔ اب سنی کے عقیدے میں نسل کیا ہے؟ کوئی ہو متقی ہو، عابد و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ نسل ایسی ہے، اس نسل کی اصل، اس نسل کی اصل کیسی ہوگی؟ کیا ہے؟ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ واہ 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 واہ۔ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کون ہے؟ سیدوں کا دادا مولا علی۔ اصل نسل صفا وجہ، کون کہتا ہے سنی ذکر اہل بیت نہیں کرتا؟ یہ ہمارے اہل بیت کا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ ولایت کا دروازہ جس سے کھلتا ہے نا اس کو علی کہتے ہیں، اسی لیے علی کے بغیر کوئی ولی نہیں بنتا۔ اب بتا دوں، سن لے جملہ، اسی لیے ولی نہ رافضیوں میں ملیں گے، بے شک، دیکھ لو کوئی رافضی ولی نہیں۔ جی جی جی، چیلنج کر کے جا رہا ہوں، ہاں جی، چیلنج کر کے، چھوٹی موٹی بات نہیں، میرے پیچھے بک بک نہیں کرنا، یہاں کی بات کرنا۔ ہاں، رافضیوں میں کوئی ولی نہیں ملے گا۔ رافضی ہم اس کو نہیں کہہ رہے جو ذکر اہل بیت کرتا، وہی تو سمجھا رہا ہوں پورا سبق۔ صحابہ کے دشمن میں کوئی ولی نہیں ملے گا، ورنہ لا کے بتاؤ۔ رافضیوں میں کوئی ولی نہیں ملے گا، نہ رافضیوں میں ولی ہے نہ ناصبیوں میں ولی ہے۔ ہاں، صحابہ کے ذکر سے جو منہ اتارتے ان کے یہاں بھی ولی نہیں ہے، اور جو نعرہ حیدری پہ منہ چڑھاتے ان کے یہاں بھی ولی نہیں ہے۔ ہاں، نہ ناصبیوں کے یہاں ولی ہے نہ رافضیوں کے یہاں، ولی صرف سنیوں میں ہے۔ ہندوستان سے لے کر، ہند سے سندھ، اور سندھ سے لے کر بغداد، اور بغداد سے لے کر مدینہ منورہ تک پڑھو سب ولیوں کے نام۔ ہند سے چلو، رزق اللہ شاہ سنی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولتے جانا رزق اللہ شاہ سننے، سب مل کے بولنا رزق اللہ شاہ، سننے، رزق اللہ شاہ، سننے، شاہ عالم، سننے، قطب عالم، سننے، غریب نواز، سننے، بابا فرید، سننے، دیکھ رہے محبوب الہی، سننے، شاہ برکت اللہ، سننے، مخدوم اشراف، علاؤ الحق پنڈوی، سننے، پھر اس کے بعد سندھ آ جائے، اس طرف کا سندھ کہلا کا داتا علی حجویری، سننے، عبداللہ شاہ غازی، سننے، اور آگے چلیں ایران چلیں، جی، غوث پاک کے والد، سننے، نام پتہ ہے؟ موسیٰ جنگی دوست، ایران میں سو رہے ہیں، جی، کون ہے؟ سننے، کون ہے؟ سننے، کون ہے؟ سننے، پھر اس کے بعد اور آگے چلیں، جی، اسی ایران میں بایزید بستامی، سبحان اللہ، سننے، ایران میں یہ نا بایزید بستامی، سننے، ہاں، پھر اس کے بعد فرید الدین اتار ایران میں، سننے، کون ہے؟ سننے، کون ہے فرید الدین سننے، اتار؟ سبحان اللہ۔ بغداد چلیں، ولیوں کا تاجدار، قطب الاقطاب، غوث الاقواس، غیاث الکونین، غوث العالمین،
سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی حسنی حسینی، سبحان اللہ، کون؟ سننے ان کے مرشد سننے ابو سعید مخرمی، یہی بغدادی میں گنا رہا ہوں، ابو بکر شبلی، سننے جنید بغدادی، سننے سری سکتی، سننے معروف کرخی، سننے مدینہ منورہ میں آ جائیں پھر امام مالک ابن انس، سننے کون ہے؟ سننے ہاں امام جعفر صادق، سننے، وہ آل رسول اہل بیت ہے، وہ خود سنی ہے۔ واہ 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 واہ، جتنے یہ گنبد میں نے پڑھے ہیں، جی کسی ایک گنبد میں لیٹا ہوا بتاؤ کہ وہ رافضیوں کا ہو یا ناصبیوں کا ہو۔ رافضیوں نے کوشش کی چرانے کی ایک ولی ہم سے، جی جی، ایک ولی چرانے کی کوشش کی، وہ کون؟ نہیں، ان کو نہیں، ان کو کیا چراتے، ان کو کیا چراتے، اس لیے کہ ان کے عقیدے میں جس کا نام عثمان ہوتا ہے اس پہ لعنت برستی ہے، اور غریب نواز مرید ہونے ہی عثمان کے پاس گئے۔ میں تو یہی کہتا ہوں نا، بیٹھ کے کوئی بات تو کریں نا، ہمارے پیچھے بک بک کرتے ہو، سامنے بیٹھ کے بات کریں۔ ہم کوئی مناظرے والے لوگ نہیں، صوفیوں کے غلام ہیں، لیکن علمی بات تو علمی پیرائے میں ہوتی ہے۔ رافضیوں کے عقیدے میں عثمان نام کے آدمی پہ لعنت برستی، اس لیے وہ عثمان نام نہیں رکھتے، تو جس پہ لعنت برستی ہے وہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غریب نواز اگر عثمان کے پاس مرید ہونے کے لیے گئے تو ولی سمجھ کے گئے کہ بغیر ولی کے گئے؟ ہاں، تو عثمان ہرونی کے مرید ہے نا، تو وہاں تو قصہ ہی ختم ہے۔ ہاں، وہ تو قصہ ہی ختم ہے۔ ایک چرایا، کون؟ لال شہباز قلندر کو چرایا۔ ہاں، بولا یہ ہمارے ہیں۔ کیا کہا وہ؟ ہمارے۔ ہم نے کہا لال شہباز کوئی نام ہوتا ہے؟ لال شہباز، ان کا نام لال شہباز لقب ہے، جی جی جی، زین العابدین لقب ہے، جی سید العابدین لقب ہے، غریب نواز لقب ہے، جی، غوث اعظم لقب ہے، یہ نام نہیں ہوتے، نام دوسرے ہیں۔ فرید الدین لقب ہے، نام نہیں ہے، جی ہاں نام دوسرے ہیں۔ تو یہ سخی شہباز قلندر، لال شہباز قلندر جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، ہم نے کہا لقب ہے نا، نام پوچھو ان کا کیا ہے؟ تو ان کا نام ہے سید محمد عثمان مروندی۔ کہا وہ بھی عثمان نکلا ہے، وہ بھی عثمان نکلا، یعنی نہ رافضیوں میں ولی نکلا نہ ناصبیوں میں ولی نکلا، ولی نکلا تو صرف سنیوں میں نکلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رافضیوں کی بھی علی سے نہیں بنتی اور ناصبیوں کی بھی علی سے نہیں بنتی، اگر علی سے کسی کی بنتی ہے تو وہ صرف سنیوں کی کرتا، اس وقت تک ولی نہیں بنتا۔ سلامی